نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 42 میں سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے پہلے بات شروع کروں، گزارش کروں گا جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، کیونکہ نیکی کے کام میں جتنی دعوت دی جائے اتنا ہی ثواب برابر ملتا ہے۔ اس لیے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس دین کے کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا خبردار ہو جاؤ، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے، یعنی اس دنیا کا اللہ کے ولی کو کوئی خوف یا حزن و ملال نہیں ہوتا۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک وہ جو ایمان لائے اور متقی اور پرہیزگار بنے، وہ ولی نہیں ہوتا جو تقوی اختیار نہیں کرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے دین پر چلنے سے گریز کرتا ہے، اسے ولی نہیں کہا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولی کی شان بیان کرتے ہوئے، فرمایا ہوا میں اڑتا ہو، آگ کھاتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، اسے ولی نہ مانو جب تک اسے میری شریعت مطہرہ پر عمل کرتے نہ دیکھو۔ دوستان محترم،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولی کی پہچان یہ ہے کہ ولی کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی اس کے چہرے کی طرف دیکھنا اور اس چہرے پر نور الہی دیکھنا، اس چہرے میں رب کائنات کی بارگاہ میں سربسجود ہونا دیکھنا، اور ان اداؤں کو جو ادائیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تھیں، اس نقش قدم پر چلنے والے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اسے ولی کہتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک دن ایک شخص نے حضرت سے پوچھا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خدمت اقدس میں عرض کی۔ وہ عرض کرتا ہے کہ ایک شخص صرف 5 گانا نماز ادا کرتا ہے اور معمولی وظیفہ کرتا ہے، مگر اس کو اپنے شیخ سے کامل محبت ہے، جبکہ دوسرا شخص جو ہے بہت زیادہ عبادت گزار ہے اور تسبیح و تحلیل بھی بہت زیادہ کرتا ہے، وظائف بھی پڑھتا ہے، مگر اپنے شیخ سے کامل محبت نہیں رکھتا۔ ان دونوں میں سے زیادہ اچھا کون ہے؟ تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا وہ شخص بہت اچھا ہے جو اپنے شیخ سے کامل محبت رکھتا ہے اور اس کا ایک وقت اس عبادت گزار کے تمام اوقات کے برابر ہے، کیونکہ شیخ جو ہوتا ہے وہ عالم دین ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری رات عبادت کرنے والے سے ایک لمحہ عالم دین کے پاس بیٹھنا افضل ہے۔ تو اس لیے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا ایک لمحہ بھر شیخ کی بارگاہ میں بیٹھنا دوسرے شخص کے تمام رات کی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں اگر تم جہان کی ظلمتیں کدورتیں باطن میں گرا دیں مگر اس محبت یعنی محبت اولیاء اللہ کو قائم رکھیں تو کوئی غم نہ کرنا چاہیے بلکہ امیدوار رہنا چاہیے، اور اگر تمام پہاڑوں کے برابر انوار و احوال کو باطن میں پیدا کریں لیکن اس محبت سے بال برابر دور ہو جائیں تو سوائے خرابی کے کچھ نہ جاننا چاہیے اور اسے استدراج شمار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق حب اولیاء کرام نصیب فرمائے۔ یہ بزرگان دین جو ہیں یہ ہمیں سبق پڑھاتے ہیں، سبق دیتے ہیں کہ شیخ کامل کون ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی محبت کیسی ہونی چاہیے۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارا دوست ہوں۔ رب نے فرمایا میں تمہارا ولی ہوں، میرے رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو ایمان لائے مومن وہ تمہارے ولی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، سورہ محمد میں آیت نمبر 11 ہے۔
اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے۔ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا، اور بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے۔ دوستان محترم، ولی جو ہوتا ہے، اولیاء اللہ جو ہوتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، اپنی نفی کرتا ہے، اور رب کائنات کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس کی رضا کو شامل حال رکھ کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور رب کی رضا پر رہتا ہے، تو اسے مقام میں ولایت عطا ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کی محبت نہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے صاف ستھروں کو۔ ان آیات بینات سے اللہ کے بندوں سے محبت اور بندوں کی اللہ سے محبت ثابت ہوئی، یعنی جو اللہ والے ہیں وہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا جب بندہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اللہ کے حکم کی تابع داری کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے اس سے رک جاتا ہے، جس چیز کو کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے، وہ ماننے لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ بھی اپنے بندوں کی بات مان کر وہی کر دیتا ہے جو بندہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اور بندے کے لیے کرامت۔ ظہور کرامت کو اگر ممنوع قرار دیا جائے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ ایسا فعل و عمل کرنے پر معاذ اللہ قادر نہیں اور ایسا عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یقیناً کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرا، یہ بات کہ مومن اس بات کے قابل نہیں اور یہ کہنا باطل ہے، اس لیے کہ مومن کو تو اللہ کریم کی ذات، صفات، احکام، محبت و اطاعت کی عظیم معرفت حاصل ہے، جو اس کی تمجید و تحلیل میں ہمتاً مصروف ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنی معرفت، ذکر، شکر، رحمت بلا سوال عطا فرمائے، تو کیا اگر وہ کسی بندے کے سوال پر اور اس کی آرزو پر ایک روٹی عطا کر دے یا سانپ، شیر وغیرہ کو اس کے لیے مسخر کر دے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ جس خالق کائنات نے ایمان، معرفت، شکر، رحمت جیسی عظیم نعمتیں بندے کو بلا سوال عطا کی، وہ بندے کے سوال پر تسخیر کائنات کی معمولی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے کسی ولی کو ایذا پہنچائی، بے شک میں اسے میدان جنگ میں مبارزت، لڑائی کی دعوت دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرے ولی کو ایذا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دوستان محترم، تو پتہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کو ایذا دینا اللہ سے لڑائی منہ لینا ہے، اور وہ کون ہے جو اللہ سے لڑائی لے؟ وہ کون ہے جو اللہ سے جنگ کرے؟
اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائے اسے حکم ہوا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہو دنیا و آخرت میں۔ دوستان محترم، معلوم ہوا ولی اللہ کو ایذا دینے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء